أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. احباب کرام، ایک دفعہ محبت سے عبادت کی نیت سے بآواز بلند درود ابراہیمی پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تذکرے کے سلسلے میں گزشتہ کل تک ہم یہاں پر پہنچے تھے کہ ہجرت کا دوسرا سال ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور 12 رمضان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 313 314 310 یا 315 صحابہ کرام کے ساتھ ابو سفیان کا وہ قافلہ جو تجارت کی غرض سے شام کی طرف روان تھا، اس کی واپسی پر اس کے تعاقب میں اللہ کے حکم سے روانہ ہوتے ہیں اور اللہ کی شان وہ قافلہ بخیر و عافیت نکل جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے پیغمبر کو اطلاع دے دی جاتی ہے. اس کے بعد آگے پہ لڑائی کا معاملہ ہے. تو یہ 16 رمضان المبارک کو سرکار وہاں پر پہنچتے ہیں. دن جمعرات کا ہوتا ہے. جمعے والے دن آمنے سامنے مقابلہ ہوتا ہے. پاک پیغمبر کی عادت مبارکہ یہ ہوتی تھی کہ جب کہیں پر لڑائی ہوتی تھی تو 3 دن تک وہاں پر قیام فرماتے تھے اور 3 دن کے بعد واپسی ہوتی تھی. چنانچہ اس لشکر کے اندر جو 17 رمضان المبارک کو جو جنگ ہوئی اس میں مسلمانوں کے 14 صحابہ شہید ہوئے، جن میں سے 8 انصاری تھے اور 6 مہاجرین تھے. مد مقابل جو کافروں کا لشکر تھا اس میں سے 70 ان کے بندے مارے گئے، جن میں سے 24 بڑے بڑے قائد اور سردار تھے اور 70 کے لگ بھگ ان کے گرفتار کر لیے گئے. چنانچہ 3 دن وہاں پر قیام کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور مدینہ منورہ جب سرکار پہنچتے ہیں تو راستے میں مختلف قبائل مختلف وفود جو ہیں وہ سرکار کو مبارکباد کے پیغامات پہنچاتے ہیں. جس دن سرکار مدینہ منورہ پہنچتے ہیں اسی دن اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال ہوتا ہے اور جس وقت مدینہ میں مسلمانوں کی کامیابی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے اسی وقت اسامہ ابن زید فرماتے ہیں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی قبر کو دفنا کر اپنے ہاتھوں کو جھاڑ رہے تھے. اللہ کے نبی پہلے پہنچ جاتے ہیں اور جو قیدی ہوتے ہیں وہ بعد میں پہنچتے ہیں. چنانچہ جو یہ قیدی آتے ہیں مدینہ منورہ کے اندر تو قیدیوں کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو حکم دیا ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے. چنانچہ حسن سلوک کا تقاضا کیا تھا کہ ان صحابہ کرام وہ جو حضرات تھے جو کافروں کے 70 بندے پکڑ کر لائے گئے تھے ان کے بدن کے اوپر کپڑا کوئی نہیں تھا، جنگی حالات تھے، جو کپڑے وغیرہ تھے بھی تو وہ پھٹ چکے تھے. اس بنیاد پر انصار کے مسلمانوں نے اپنے ان جنگی قیدیوں کے متعلق جو ہے اتنا اثار کا اور ہمدردی کا مظاہرہ فرمایا کہ اپنے کپڑے ان کو پہنا دیے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ان کے ساتھ جو ہے نا نرمی کا برتاؤ کرنا ہے. چنانچہ انصار نے سرکار کی اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے تو یہ انداز اپنایا کہ خود وہ کھجور کھا کر گزارا کر لیتے تھے، لیکن یہ جو قیدی تھے ان کو روٹی پیش کی جاتی تھی. یاد رکھیے کہ آج کے زمانے میں کھجور مہنگی چیز ہے اور روٹی سستی ہے. اس زمانے کے اندر روٹی مہنگی چیز ہوتی تھی، اعلیٰ چیز ہوتی تھی اور کھجور سستی ہوتی تھی. حضرات صحابہ کرام جو ہیں وہ اپنے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا یہ معاملہ فرماتے کہ اپنے لیے جو ہے نا ردی اور بیکار سی چیز کو رکھتے اور ان قیدیوں کے متعلق ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ ان کو روٹی پکا کر کھلایا کرتے تھے. سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے، ان کی قید کے اندر جو صحابہ ہے جن کا نام تھا ابو عزیز، وہ بعد میں خود بیان کرتے ہیں کہ مصعب کے گھر میں تھا تو یہ لوگ روٹی پکاتے تو روٹی مجھے کھلا دیتے، بعد میں کھجوریں کھاتے. میں نے کہا کہ ہاتھ جوڑتا آپ لوگ روٹی کو ہاتھ لگائیں، لیکن یہ روٹی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. خیر اس کے بعد مشورہ صحابہ کرام سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہاں بھی کیا کرنا چاہیے ان قیدیوں کے بارے میں. تو چونکہ صحابہ کرام میں سے جو صحابہ کے سرخیل ہیں وہ پہلے نمبر پر سیدنا ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دوسرے نمبر پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بدر کے قیدیوں کے متعلق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے معلوم کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میدان جنگ کے اندر ان کو بہت نقصان پہنچ چکا ہے، ان کے 70 بندے بھی قتل ہوئے ہیں اور 24 ان کے وہ ہیں کہ جو ان کی جڑ تھی، مطلب بنیاد تھی، جو ان کے سردار تھے، اب مزید ان کو قتل کر کے کیا کرنا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ مسلمانوں کے مالی حالات ویسے بھی تنگ ہیں تو ان سے کچھ فدیہ لے لیا جائے تاکہ مسلمانوں کی کمر بھی معاشی اعتبار سے مضبوط ہو سکے۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہ کافر ہم گرفتار کر کے لائے ہیں، یہ سارے کے سارے قریش کے لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے رشتہ دار ہیں، کوئی ہمارے خالہ کا، کوئی چاچا کا، اس طرح کے لوگ ہیں، اور ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ اگر ہم ان کو قتل نہیں کریں گے تو ممکن ہے کہ آگے چل کر اللہ ان کو ہدایت دے دے اور یہی ہمارے قوت بازو بن جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے رائے مانگی، ہاں بھائی آپ کی کیا رائے ہے ان کے بارے میں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میری رائے ابو بکر کی رائے کے بالکل خلاف ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ ان قیدیوں میں سے جو میرا رشتہ دار ہے میرے حوالے کیا جائے، عقیل بن ابو طالب حضرت علی کے رشتہ دار ان کے حوالے کیا جائے، اور جو ابو بکر کا رشتہ دار ان کے حوالے کیا جائے، اور ان ہر ایک کو کہا جائے کہ ان کی گردنوں کو اڑا دیا جائے تاکہ ان کی بالکل جڑ کو ختم کر دیا جائے اور رہتی دنیا تک پتہ چلے کہ ہمارے دل کے اندر کفر اور کافروں کی کیسی نفرت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مبارک صحابہ کرام کی رائے کو سنا اور فرمایا کہ ابو بکر آپ کی مثال حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنے قوم کے متعلق، خدا ان تعذبہم فإنہم عباد خدایا، اگر آپ ان بندوں کو عذاب دیں گے تو آپ کے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، خدا جو میری اتباع کرے وہ مجھ میں سے ہے، وَمَنْ عَصَانِي، اور جو میری نافرمانی کرے فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو آپ معاف کرنے والے ہیں۔ اور حضرت عمر سے کہا کہ آپ کی شان حضرت موسیٰ اور حضرت نوح علیہ السلام کی ہے، ان دونوں حضرات نے اپنی قوم کے لیے بد دعا فرمائی تھی۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ابو بکر کی رائے پر عمل کرتا ہوں، یعنی کہ فدیہ لے کر معاملات کو طے کر لیا گیا۔ چنانچہ فدیے کی جو مقدار طے ہوئی تھی وہ 1000 سے لے کر 4000 درہم کے برابر تھا۔ اللہ کی شان جو قیدی آئے تھے ان قیدیوں میں سے سارے تو مالدار نہیں تھے، جو مالدار تھے ان سے باقاعدہ فدیہ لیا گیا، اور جو مالدار نہیں تھے بلکہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ وہ مدینہ کے بچوں کو یا مدینہ کے لوگوں کو پڑھائیں، 10 بچوں کو پڑھائیں، جب وہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جائیں تو پھر وہ آزاد ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بغیر کسی معاوضے کے جو ہے وہ آزاد کر دیا تھا، مطلب انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، حضور اگر آپ مارنا چاہتے ہیں تو مار لیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ ان لوگوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرمایا اور بغیر فدیے کے ان کو چھوڑ دیا۔ اب یہ جو قیدی آئے تھے ان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، کیونکہ یہ دولت مند تھے، بہت زیادہ دولت ہے، تو سب سے زیادہ جو فدیہ لیا گیا وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا لیا گیا۔ رات کے اب ایک یہ تو انصاف کا معاملہ تھا کہ جو فدیہ لینا ہے تو سب سے لینا ہے، بھلے تو میرا اپنا ہو یا پرایا ہو، لیکن دوسرا معاملہ ایک طرف محبت کا یہ عالم تھا کہ اس موقع پر جب اپنا جو قیدی آئے تھے ان کو کپڑے نہیں پورے ہو رہے تھے تو لوگوں نے کپڑے وغیرہ دیے تھے، تو حضرت عباس کا قد لمبا تھا اور ان کو کسی کا کرتا فٹ نہیں آتا تھا، تو منافقین کا جو سردار عبداللہ ابن ابی اس کا قد بھی لمبا تھا، اس نے اپنا کرتا اتار کر حضرت عباس کو پہنایا تھا۔ اللہ کے شان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کو یاد رکھا، اور جب عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہوتا ہے اس موقع پر سرکار نے اپنا کرتا اتار کر اس کو دیا تھا ان کے بیٹے کو کہ یہ کرتا اپنے باپ کے کفن کے اوپر پہنا دینا۔ بہرحال اس انداز سے جو ہے وہ فدیہ وغیرہ ادا کیا جاتا رہا اور لوگ آزاد ہوتے گئے۔ انہی قیدیوں کے اندر اللہ کی جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی گرفتار ہو کر آئے۔ ابو العاص کون ہے؟ اللہ کے نبی کی سب سے بڑی جو بیٹی حضرت زینب، یہ ان کے شوہر ہیں۔ اللہ کی شان یہ بھی جنگی قیدیوں کے اندر آ گئے۔ اب جب یہ قیدیوں کے اندر آ گئے تو وہاں پر تو اعلان ہو چکا تھا اپنے قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے فدیے کی رقم بھجوائی جائے، چنانچہ حضرت زینب نے اپنے شوہر کو آزاد کروانے کے لیے وہاں سے وہ ہار بھجوایا۔ وہ ہار کون سا تھا؟
کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کو رخصتی کے موقع پر دیا تھا. اب جب وہ ہار آیا تو وہ چاندی کا ہار تھا، قیمتی تو تھا خیر لیکن چاندی کا بنا ہوا تھا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خدمت میں وہ ہار پیش کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بی بی خدیجہ یاد آ جاتی ہیں اور حضور پاک علیہ السلام رونا شروع کر دیتے ہیں. صحابہ کرام نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ یہ زینب نے ہار بھیجا ہے اور یہ ہار وہ ہے جو خدیجہ نے زینب کو رخصتی کے موقع پر دیا تھا. اس ہار کو دیکھ کر مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو العاص میں تمہیں بغیر فدیے کے رہا کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مکہ مکرمہ جا کر زینب کو واپس بھجوا دو گے. چنانچہ ابو العاص وعدہ کر کے یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، ہار بھی ان کو واپس کر دیا جاتا ہے. جب یہ واپس جاتے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بھائی کنانہ بن حنیف کے ساتھ بھجوا دیتے ہیں. اللہ کی شان، ان کے پیٹ میں بچہ حضرت زینب کے، تو ایک ظالم آیا، اس نے اونٹ کو اتنے زور کا مطلب کوڑا مار کر ڈرایا، حضرت زینب گرنے کے قریب ہو جاتی ہیں، اسی سے ان کا حمل بھی گر جاتا ہے اور وہی حمل آگے چل کر جو گرا وہ ان کی موت کا سبب بن جاتا ہے. بہرحال ابو سفیان پیچھے سے آیا، اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ پیچھے سے آیا اور آ کر انہوں نے منع کیا کہ وہ رات کی تاریکی میں آپ نکالنا چاہیں تو نکال لیں، یہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہیں، ابھی ہمارے وہاں پر بندے قید ہیں، ہم ان کو گرفتار کر کر اپنے مطالبات نکال سکتے ہیں، لیکن اگر آپ وعدہ کر چکے ہیں کہ ان کو بھجوانا ہی ہے تو ٹھیک ہے بھجوائیں، لیکن کھلے عام لے کر جانا دن دھاڑے یہ ہمارے لیے بدنامی کی بات ہوگی. اس بنیاد پر رات کے وقت لے کر چلیں. چنانچہ 3 دن کے بعد رات کے موقع پر ان کو وہاں سے روانہ کیا جاتا ہے. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص کی تعریف فرمایا کرتے تھے، اگرچہ وہ کافر تھا بس امانت دار تھا، سچا تھا کہ جو وعدہ اس نے کیا وہ وعدہ پورا کیا. جس وقت سرکار نے مکہ مکرمہ میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو پابند کیا تھا کہ وہ محمد رسول اللہ کی بیٹیوں کو طلاق دیں. اس نے ابو العاص کے اوپر بھی دباؤ ڈالا تھا کہ تم بھی محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو، مکہ کی جس لڑکی سے چاہو گے ہم تمہارا رشتہ کر دیں گے. ابو العاص نے کہا کہ نہیں، زینب سے بہتر شریف و نسب عورت مجھے کہیں پر نہیں مل سکتی. لہٰذا اس موقع پر بھی کافروں سے ٹکر لینے والے یہی تھے. بہرحال اور بھی جو حضرات تھے ان کو فدیہ وغیرہ دیا گیا، ان کا فدیہ دیا گیا اور ان کو آزاد کیا جانا شروع کیا گیا. سہیل ابن عامر نامی ایک بندہ تھا جس کا آگے بھی انشاءاللہ آپ نام سنیں گے، بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑے خطیب تھے مکہ مکرمہ کے اور مجمعوں کے اندر کھڑے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے. حضرت عمر نے کہا حضور یہ سہیل ابن عامر بیٹا ہے، اس کے آگے والے 2 دانت توڑ دیے جائیں تاکہ آئندہ جب تقریر کرنے لگے تو اس کا ہونٹ آپس میں اٹکے اور یہ بیان نہ کر سکے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو مسلح ہے اور میں مسلح کرنے والا نبی بننا نہیں چاہتا. اس طریقے سے جو ہے وہ سارے کے سارے معاملات کو نمٹایا گیا اور جو بدر کے قیدی تھے ان کو لینا دینا لے دے کر ان کے معاملات کو نمٹایا جاتا ہے. اللہ کی شان یہ ہوئی کہ یہ بدر کے میدان سے میں نے آپ کو بتایا کہ 17 تاریخ کو لڑائی ہوئی. 3 دن اللہ کے نبی کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ میدان کے اندر قیام فرماتے تھے، تو 17 اور 3 20 ہو گئے. 4 دن سرکار کو واپسی میں راستے میں لگے ہوں گے، مدینہ منورہ پہنچے. 5ویں دن کہیں جا کر جو ہے یہ قیدی پہنچے تو گویا کہ یہ رمضان المبارک کی 25 یا 26ویں رات تھی کہ جب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچتے ہیں. اچھا جی، جب وہاں پر پہنچے تو اب اس بات کو یہیں پہ رہنے دیں. ایک دوسری بات سمجھ لیں کہ جب بدر کا معرکہ ہوا تو یہ پہلا معرکہ تھا جو مسلح تھا اور اس معرکے کی وجہ سے پوری دنیا کی نظریں مسلمانوں کے اوپر لگ گئی تھیں. عام طور پر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی زندگی تکلیف دے دی اور مدینہ کی زندگی آرام والی تھی. یہ غلط ہے. مکہ مکرمہ میں اسلام کو مسلمانوں کو جو سامنا تھا وہ صرف ایک قوم سے تھا جس کو عرب کہا جاتا ہے، یہ ایک قبیلے سے تھا جس کو قریش کہا جاتا ہے. لیکن مسلمان جب مدینہ کے اندر آتے ہیں وہ دشمن ایک نہیں دشمن 4 ہو جاتے ہیں. قریش کی دشمنی پرانی ہے، یہودی دشمن بن جاتے ہیں، عیسائی دشمن بن جاتے ہیں اور پھر ارد گرد کے جو قبائل بدو وغیرہ ہیں وہ بھی دشمن بن جاتے ہیں. مسلمانوں کی فتح کی خوشی یا فتح کی جو خبر ہے وہ جب پوری کی پوری دنیا کے اندر پھیلتی ہے تو مدینہ منورہ کے اندر جب یہ خبر آتی ہے تو اب وہاں پر جو موجود یہود ہیں، وہاں پر موجود جو ہے وہ اپنا وہ لوگ ہیں کہ جو قریش مکہ اور یہود والوں کے ہمراز ہیں وہ لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ جو قبائل کے بدو ہیں وہ لوگ ہیں، اور دوسری طرف جو قریش مکہ ہیں وہ لوگ ہیں. یہ چاروں کے چاروں لوگ غصے کی وجہ سے ان کے اندر آگ بھڑکنا شروع ہو جاتی ہے. چنانچہ اس آگ بھڑکنے کے نتیجے میں یہ چاروں کے چاروں اگرچہ نظریات کے اعتبار سے مختلف تھے لیکن مسلمانوں کو سب ہستی سے ختم کرنے کے اعتبار سے یہ سارے کے سارے ایک تھے. چنانچہ یہودیوں کی بات کریں تو یہودیوں کی ایک عورت ہوا کرتی تھی جس کا نام تھا حسمہ. یہ یہودیہ تھی. اللہ کی شان جب حضور بدر کے موقع پر تشریف لے کر جائے یہ خناس یہ کیا کرتی تھی
کہ پیچھے مدینہ کے اندر سرکار کی شان میں گستاخیاں کیا کرتی تھی. دوسرا کام یہ کرتی تھی کہ عورتوں کے ماہواری کے جو گندے کپڑے ہوتے ہیں خون والے کہ لا کر مسجد نبوی کے اندر ڈال دیا کرتی تھی. صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تو عمیر ابن عدی، وہ آنکھوں سے نابینا تھے. انہوں نے منت مانی اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر خیریت سے بدر سے واپس آ جاتے ہیں اس عورت کو میں قتل کروں گا. چنانچہ اللہ کی شان جب سرکار پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے کے بعد عمیر ابن عدی تشریف لے کر جاتے، چونکہ نابینا تھے رات کے اندھیرے میں گھر پر جاتے ہیں. تو یہ اسما نامی جو یہودی عورت تھی اپنے بچوں کے برابر میں درمیان میں سوئی ہوئی تھی کہ انگلیوں سے ٹٹولتے ٹٹولتے آسمان تک پہنچتے ہیں اور ایک ہی نیزہ مار کر اس کو ختم کر دیتے ہیں. اور پھر صبح فجر کی نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں آ کر پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتلاتے ہیں حضور یہ معاملہ میں نے کیا ہے، کیا اس معاملے پر اللہ مجھ سے پکڑے گا تو نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو وہ معاملہ ہے کہ دو جانور بھی آپس میں نہ لڑیں اس وجہ سے. مطلب کہ اتنا بڑا تم نے کام کیا ہے کہ انسان تو انسان جانور بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ کی گستاخی کا مرتکب وہ قتل کا مستحق ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اس نابینا کو دیکھو، مطلب اس اندھے کو دیکھو کہ چھپ چھپ کر اللہ کی اطاعت کے اندر کس قدر آگے چلا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اس کو نابینا نہ کہو، اگرچہ سر کے اندر اس کی آنکھیں موجود نہیں ہیں لیکن دل کی آنکھیں اس کی بینا ہے اور دل کی آنکھوں سے چل کر اس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کام کیا. یہ واقعہ ہوا 26 رمضان المبارک اور ہجرت کا یہ دوسرا دن، یہ ہجرت کا دوسرا سال تھا. اللہ کی شان آگے رمضان المبارک کے اندر 5 دن باقی رہتے ہیں یا 5 راتیں باقی رہتی ہیں. مسلمانوں نے پہلی مرتبہ بدر کی کامیابی کے بعد جو ہے عظیم الشان عید الفطر کی نماز ادا کی. اب آ جائے دوسری طرف کہ جب رمضان المبارک گزر گیا عید الفطر کی نماز ہو گئی تو صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اطلاع دی کہ قبیلہ بنو سلیم اور قبیلہ بنو غطفان کے لوگ وہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کے لیے فوج کو جمع کر رہے ہیں اور 200 بندوں کے ساتھ وہ جمع ہیں. چنانچہ شوال المکرم کے مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعاقب کیا لیکن وہ اللہ کے نبی کی خبر کو پا کر وہاں سے بھاگ گئے اور 500 اونٹ اپنے چھوڑ کر وہیں پر بھاگ گئے. مسلمان 500 اونٹ لے کر واپس آ جاتے ہیں. شوال ہی کے مہینے میں اللہ کے نبی واپس آ جاتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کی شان یہ کہ دوسری طرف جو قریش تھے ان کو بھی تو آگ لگی ہوئی تھی. ابو اپنا صفوان ابن امیہ اور عمیر ابن وہب یہ 2 بڑے بڑے بندے تھے وہاں کے، چونکہ سردار تو سارے مارے گئے، سرداروں کی اولاد بچی ہوئی تھی. عمیر ابن وہب بعد میں مسلمان ہو گئے لیکن جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا ان کو شیطان مکہ کہا جاتا تھا. مکہ کے سب سے بڑا شیطان اور سب سے بڑا سرکار کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے والا. ایک دن یہ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کے اندر آتا ہے. صفوان ابن امیہ سے کہنے لگا یار صفوان یہ جب سے یہ بدر کے لوگ مارے گئے ہیں نا اس کے بعد تو زندگی کا لطف بھی کوئی نہیں ہے. صفوان نے بھی کہا کہ واقعی ان کے مرنے کے بعد تو اب کوئی مطلب یعنی کہ جینے کا لطف نہیں ہے. تو عمیر ابن وہب کہنے لگا اگر مجھ پر قرضہ نہ ہوتا اور بیوی بچوں کا بوجھ نہ ہوتا تو میں جا کر محمد کو قتل کر کے اس سارے کے سارے معاملے کو ختم کر دیتا. صفوان ابن امیہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہارا جتنا قرضہ ہے میں ادا کروں گا، تمہارے بچوں کو ایسے میں اپنا بچہ سمجھوں گا، تمہارے گھر والوں کی بھی میں کفالت کروں گا، تم جاؤ محمد کو قتل کر کے آ جاؤ. چنانچہ عمیر ابن وہب اس کا بیٹا بھی بدر کے اندر گرفتار ہو کر آیا تھا اور وہ بھی قیدیوں کے اندر تھا. چنانچہ ظالم نے کیا کیا تلوار لی اور تلوار لینے کے بعد اس نے اس کو زہر کے اندر آلودہ کیا اور تلوار کو چھپا کر یہ مدینہ منورہ پہنچا. جو ہی مسجد نبوی کے قریب آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی. حضرت عمر نے فرمایا یہ کتا عمیر آ گیا ہے اور لگتا ہے بری نیت سے آیا ہے. چنانچہ صحابہ کرام نے اس کو پکڑ لیا، گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے اس حال میں کہ اس کو پکڑا ہوا تھا اور اس کی تلوار کو بھی پکڑا ہوا تھا. اللہ کے نبی نے عمیر کس نیت سے آئے ہو؟ کہا حضور قیدی چھڑوانے کے لیے. کہا جھوٹ نہیں بولو سچ بتاؤ. حضور پوچھتے رہے لیکن یہ نہیں بتا رہا تھا. پھر اللہ کے نبی نے بتلایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم اور صفوان ابن امیہ حتیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تمہارے درمیان یہ معاملات ہوئے تھے. اس نے تمہارا قرض اتارنے کی، تمہارے گھر والوں کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی اور تم تلوار لے کر مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو. تو صفوان ابن اپنا یہ جو عمیر ابن وہب تھا جب اس نے یہ بات سنی کہ اس بات کا مجھے اور صفوان کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، اس نے وہیں پر کھڑے ہو کر شہادت دی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ، اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. صفوان پیچھے خوشی کے اندر پھول رہا تھا کہ آج آئے گا عمیر، کل آئے گا، لیکن
لیکن کرتے کرتے اللہ کی شان مدینہ سے قافلے والا آیا اور اس نے آ کر بتلایا کہ عمیر بھی مسلمان ہو چکا ہے، لہٰذا یہ معاملہ، لیکن قریش پھر بھی آرام سے نہیں بیٹھے اور وہ اپنی مطلب یعنی کہ ان گندی حرکتوں کے اندر لگے رہے۔ مدینہ منورہ کے اندر آنے کے بعد میں نے آپ کو بتلایا تھا سرکار نے پہلی ہجرت کے پہلے سال ہی یہود سے معاہدہ کیا تھا۔ یہود کے 3 بڑے بڑے قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، یہ سب سے بڑا شرارتی قبیلہ تھا، بہادر بھی بہت زیادہ تھے، دوسرے بنو نذیر تھے، تیسرے بنو قریظہ تھے۔ سرکار نے ان سے معاہدہ کیا تھا نہ ہم تم سے لڑیں گے نہ تم ہم سے لڑو گے۔ چنانچہ جب مکہ اپنا بدر کا معرکہ ہوا اور خوشی کی جب خبر آ گئی، ان کو سب سے بڑی تکلیف ہوئی۔ انہوں نے کیا کیا کہ مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو ورغلانا شروع کر دیا۔ ایک طریقہ مثلا یہ صبح کو مسلمان ہو جاتے، شام کو کافر ہو جاتے اور پھر مسلمانوں کے اندر گھس کر ان کے دل اور دماغ کے اندر نفرت کا بیج بونا شروع کر دیتے۔ ایک طریقہ انہوں نے یہ کیا کہ یہ لوگوں کو اکساتے تھے۔ تیسرا طریقہ انہوں نے یہ کیا کہ مسلمان جب بازار کے اندر جاتے تھے یہ مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شوال کے مہینے میں ان کے کرتوتوں کا پتہ چلا۔ اللہ کے نبی ان کے بازار کے اندر گئے اور ان کو جا کر کہا کہ اے یہود کی جماعت، اللہ سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ جو عذاب اللہ نے قریش پر نازل کیا ہے وہ عذاب تم پر بھی نازل نہ ہو جائے۔ تو یہودی آگے سے کہنے لگے محمد اس دھوکے میں مت رہنا، قریش کے لوگ نہ واقف تھے نہ تجربہ کار تھے، تم کامیاب ہو گئے۔ صحیح شفیع صاحب تو کیا کہا کہ وہ نہ تجربہ کار تھے کہ تم کامیاب ہو گئے، اگر ہم سے مقابلہ ہوگا تو لگ پتہ جائے گا کہ لڑائی کہتے کس کو ہیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کا برا نہ منایا، صبر کیا، واپس آ گئے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ بنو قینقاع کے بازار میں ایک مسلمان عورت جاتی ہے خریداری کرنے کے لیے، اپنی ضرورت کا سامان خریدنے کے بعد ایک یہودی کی دکان پر جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ یہودی آدمی جو تھا دکاندار وہ اس عورت سے کہتا ہے اپنا چہرہ کھولو، وہ عورت منع کرتی ہے، وہ اصرار کرتا ہے، وہ منع کرتی ہے۔ اس عورت کے جو پیچھے جو دوپٹہ تھا اس کو کیل کے اندر پھنسا دیا جاتا ہے۔ وہ عورت جیسے اٹھ کے جانے لگتی ہے کیل کے ساتھ اس کا کپڑا پھٹتا ہے، سارے یہودی ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس عورت نے چیخ ماری، چیخ مارنے پر ایک مسلمان نے سن لیا، اس مسلمان نے آ کر یہودی کو قتل کر دیا، یہودیوں نے مل کر اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ جس مسلمان کا قتل ہوا اس کے گھر والوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارا معاملہ عرض کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 15 شوال المکرم کو اپنے صحابہ کرام کو لے کر بنو قینقاع کے محلے کے اندر گئے۔ یہ سارے کے سارے یہودی یہ چھپ جاتے ہیں اپنے قلعوں کے اندر۔ 15 دن تک ان کا محاصرہ کیا، ان میں سے باہر کوئی بھی نہیں نکلا۔ جب ذیقعدہ کا چاند چڑھا یہ سارے کے سارے آ گئے شرط پر آپ ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بندھوا دیا رسیوں کے اندر۔ عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا وہ ظالم تھا، وہ آیا اور اس نے آ کر اللہ کے نبی کی داڑھی پکڑ لی، اللہ کے نبی کا گریبان پکڑا، اللہ کے نبی کے پاؤں پکڑنے لگا، حضور خدا کا واسطہ آپ ان کو قتل مت کیجیے گا، یہ بہت قیمتی لوگ ہیں، یہ ہے وہ ہیں۔ خیر چونکہ عبداللہ ابن ابی نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، اگرچہ منافق تھا، ظاہر میں اسلام قبول کیا تھا، اس بنیاد پر اللہ کے نبی نے اس کی بات کو مان لیا اور ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ ان کو کہا کہ اپنے مال وغیرہ کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ ان کو مدینہ منورہ سے جلا وطن شام کی طرف کر دیا جاتا ہے۔ ابو سفیان بدر کی لڑائی کے بارے میں جب یہ سارے معاملات اور اس کو پتہ چلا، ابو سفیان نے مکہ مکرمہ میں قسم کھائی کہ جب تک میں ان اصحاب بدر کا بدلہ نہ لے لوں اس وقت تک میں غسل جنابت نہیں کروں گا، مطلب اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ در پردہ اسی کوششوں میں لگے رہے، یہاں تک کہ 200 بندوں کو خاموشی سے وہ لے کر وہ مدینہ منورہ کے قریب ایک وادی تھی 3 میل کی مسافت پر مقام عریض پر لے کر آئے، اور وہاں پر ایک باغ تھا کھجوروں کا، وہاں پر ایک انصاری کام کر رہا تھا اور ایک اس کے ساتھ اس کا مزدور تھا۔ ان دونوں بندوں کو قتل کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ابو سفیان لشکر سمیت آئے ہیں، تو ذی الحجہ کی 5 تاریخ، ذیقعدہ کا مہینہ گزرا، ذی الحجہ کی 5 تاریخ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعاقب میں گئے، لیکن حضور کے پہنچنے سے پہلے وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور جاتے ہوئے وہ اپنے ساتھ جو ستو لے کر آئے تھے وہ ستو اور کھجور وغیرہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس بنیاد پر اس غزوے کو غزوہ سویق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سویق عربی زبان کے اندر ستو کو کہا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ سارا مال غنیمت لے کر جب مسلمان مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو یہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہوتی ہے۔ 10 ذی الحجہ کو پہلی مرتبہ مسلمان بقرہ عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دو مینڈے ذبح کرتے ہیں اور مسلمانوں کو پہلی قربانی کا حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ کی شان یہ کہ ذی الحجہ کا مہینہ یہی ابھی چل رہا تھا، اسی سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا عقد نکاح فرمایا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا کا رشتہ مانگنے کے لیے بڑے بڑے لوگوں نے اپنا پیغام نکاح بھجوایا، یہاں تک کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی بھجوایا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بھجوایا، دیگر حضرات صحابہ کرام نے بھجوایا، لیکن ان تمام کے جواب میں کچھ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار کی، اور کچھ روایات کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں حکم الہی کا منتظر ہوں کہ فاطمہ کا رشتہ کہاں کیا جائے، اور پھر ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ مجھے بتلایا گیا کہ علی المرتضیٰ سے فاطمہ الزہرا کا رشتہ کیا جائے۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں حضرات نے حضرت علی کو مشورہ دیا آپ جائیے رشتہ مانگ کر آئیے۔ حضرت علی فرماتے کہ میرے پاس تو تھا بھی کچھ نہیں، لیکن بہرحال میں چلا گیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے جا کر میں نے رشتہ نکاح کی بات کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے دینے کو محرم ہے؟ تو کہا کہ حضور میرے پاس مال وغیرہ تو کچھ نہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بدر کے اندر جو تمہیں زرہ ملی تھی وہ زرہ کہاں ہے؟ کہ وہ میرے پاس ہے۔ فرمایا کہ جاؤ اس کو بیچ کر آؤ اور جو قیمت ملے تو وہ لے آؤ، اسی کو مہر کے اندر شامل کر لیں گے۔ چنانچہ وہ زرہ جا کر حضرت عثمان کو دی جاتی ہے، 480 درہم کے اندر وہ خریدتے ہیں، وہ پیسے لا کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ پیش کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچھ کپڑے وغیرہ لے آؤ اور کچھ خوشبو وغیرہ کا انتظام کر لو، اور اس طریقے سے حضرت فاطمہ الزہرا کا رشتہ طے ہو جاتا ہے۔ جب رخصتی کا معاملہ آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ کرائے پر ایک مکان لے لیجئے۔ چنانچہ کرائے پر انہوں نے مکان لیا، اس مکان کی لپائی کرنے والی سیدہ عائشہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہیز کے اندر ایک لحاف دیا اوپر اوڑھنے والا، ایک چمڑے کا گدا دیا کہ جس کے اندر اپنا کھجور کی وہ شاخوں کی چھال بھری ہوئی تھی، اور 2 چکیاں دی تھیں اور ایک مشکیزہ دیا تھا اور 2 مٹکے دیے تھے، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو انہوں نے رخصت کر دیا تھا۔ اللہ کی شان یہ ہوا کہ وہ جب وہ دے دیا گیا اور دے دیے جانے کے بعد یہ رخصتی کا عمل ہو گیا، تو چونکہ وہ گھر جو حضرت علی نے کرائے پر لیا تھا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر مبارک سے دور تھا، اس بنیاد پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حارثہ بن زید کا نام تھا، انصاری تھے، ان سے مکان مانگ لیجئے۔ حضرت علی نے کہا کہ مجھے تو شرم آتی ہے، لیکن پھر خود اللہ کی شان ایسا ہوا کہ انہوں نے خود ہی اپنا مکان دے دیا، اور وہ مکان روضہ رسول کے بالکل ساتھ متصل ہے۔ حضرت فاطمہ کی قبر بھی غالباً بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اسی مکان کے اندر موجود ہے۔ اس طریقے سے ہجرت کا دوسرا سال پورا ہو جاتا ہے، اور ہجرت کے دوسرے سال میں جو حضور پاک علیہ السلام کی بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر کہا کہ میری بیٹی تیار ہے، اگر آپ چاہیں تو میں نکاح کرنے کے لیے آپ کو دے سکتا ہوں۔ حضرت عثمان نے کوئی جواب نہیں دیا، 1 دن 2 دن 3 دن گزر گئے۔ حضرت عمر جیسا غیرت مند آدمی تھا، چنانچہ حضرت عمر آئے اللہ کے نبی کے پاس اور شکایت کی کہ یا رسول اللہ عثمان نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ کیا تکلیف پہنچائی بھائی؟ کہا کہ حضور اس کی بیگم کا انتقال ہو گیا جو آپ کی بیٹی تھی، تو میں نے کہا کہ میری بیٹی موجود ہے اور میں رشتہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ عام طور پر دستور یہ ہوتا ہے کہ بیٹی والے خود رشتہ لے کر تو نہیں جاتے، پر میں ان کی وجہ سے اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر گیا، پر انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، خود نہیں دیتے، کسی اور کے ذریعے کہلوا دیں، میں ان کے انتظار میں رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عثمان کو تیری بیٹی سے بہتر بیوی دے گا، اور اللہ تعالیٰ تیری بیٹی کو عثمان سے بہتر شوہر دے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں یہ بات سمجھ نہ سکا، چلا گیا، لیکن چند دنوں کے بعد اللہ کی شان یہ ہے کہ جب حضرت عثمان کا نکاح ہوا سرکار کے دوسری صاحبزادی سے، تو مجھے یہ بات کھٹکی کہ واقعتاً حضور نے کہا تھا کہ میری بیٹی بیٹی تو ہے لیکن حضور کی بیٹی سے افضل تو نہیں ہو سکتی، لہذا حضور نے جو کہا تھا کہ عثمان کو اللہ وہ دے گا جو تیری بیٹی سے بہتر ہوگی، اور تیری بیٹی کو اللہ وہ دے گا جو اپنا عثمان سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی اپنا بیٹی ہیں، ان کا جب نکاح ہوتا ہے سرکار سے، تو فرماتے اب مجھے سمجھ میں آ گئی واقعتاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ خیر لب لباب اور خلاصہ یہ ہے، یہ ہجرت کا دوسرا سال پورا ہو جاتا ہے۔ 5 ذی الحج کو یہ آخری جو غزوہ ہوتا ہے، اس کے بعد 10 کو جو ہے وہ نماز وغیرہ ہوتی ہے، باقی دن آرام سے گزرتے ہیں، اور پھر تیسری ہجرت کا جو تیسرا سال ہے وہ آگے شروع ہوتا ہے، اس کو انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ پاک اجمعین۔